بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القسم، قسم کا باب۔ قسم کہتے ہیں حقدار کو اس کا حصہ دینے کو۔ اگر کوئی کسی چیز کا حقدار ہے تو اس کو اس کا حصہ دے دینا، اسی کو قسم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس باب کے تحت اس چیز کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کیا تو اب اس کی جو بیویاں ہیں ان کے درمیان میں ہر ایک کو اس کا حق دینا یہ اس پر لازم ہے، اور ان کے درمیان میں انصاف کرنا یہ واجب ہے۔ تو اسی کا بیان اس باب کے تحت آئے گا۔ اور اگر کسی شخص کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ ایک سے زائد اگر شادیاں کرتا ہے تو وہ ہر ایک بیوی کو اس کا حق نہیں دے پائے گا، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کرے۔ اور قسم اور انصاف یہ ساری چیزوں میں واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ زندگی کو خوشگوار بنانے اور زندگی گزارنے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں میں یہ برابری جو ہے وہ واجب ہے، اور عدل و انصاف کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ رہنے کے لیے گھر وغیرہ دینا اور ان کے ساتھ رہنا، اور ایسے ہی کھانے پینے کے سامان اور کپڑے وغیرہ دینا، تو ان ساری چیزوں میں برابری واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی ایسی چیزیں جن کی زندگی گزارنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں یہ عدل جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ یجب العدل فیہ، عدل اور انصاف اس سلسلے میں واجب ہے، یعنی ہر ایک کو اس کا حق دینے میں عدل اور انصاف کرنا یہ واجب ہے کہ جتنی بھی بیویاں ہیں ان سب کو برابر برابر ان کا حق دے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے۔ عدل کا معنی یہاں پر تسویہ ہے کہ برابری کرے، برابری کا معاملہ کرے ان کے ساتھ، اور یہ برابری ان چیزوں میں واجب ہے جیسے کہ ساتھ میں رہنا، رات گزارنا، اور کھانے پینے کی چیزیں دینا، نان و نفقہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں برابری واجب ہے۔ اور وطی میں برابری یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ناجائز ہے کہ کسی ایک سے ہی وہ وطی کرنا بالکل چھوڑ دے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وطی میں برابری یہ واجب نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں جو بیان کی ابھی ان چیزوں میں برابری واجب ہے۔ والبکر والثیب والجدیدۃ والعتیقۃ والمسلمۃ والکتابیۃ سواء، اور باکرہ، ثیبہ، نئی، پرانی، مسلمہ، کتابیہ سب برابر ہیں اس میں۔ یعنی اگر بیویوں میں سے کوئی باکرہ اور دوسری ثیبہ ہے، کوئی کسی سے اس نے شادی بعد میں کی اور کسی سے پہلے کی تھی، اور ایسے ہی کہ کوئی جو ہے وہ مسلمان ہے اور کوئی کتابیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کتابیہ سے بھی نکاح جائز ہے، تو ایسی عورتیں اس کے نکاح میں ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے، تو ان میں سے کچھ مسلمہ اور کچھ کتابیہ ہیں، تو یہ سارے برابر ہیں عدل کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو باکرہ ہے اس کے لیے زیادہ اور جو ثیبہ ہے اس کے لیے کم حصہ ہو، ایسا نہیں ہے، ایسے ہی باقی چیزوں میں، بلکہ سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا یہ واجب ہے۔ ہاں جب اس نے شادی کی تو شادی کرنے کے وقت اگر اس نے پہلے ثیبہ سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے بعد جس سے نکاح اس نے کیا وہ باکرہ ہے، تو اس وقت اس پر اس کے لیے یہ ہے کہ 7 دن تک کم سے کم اس کے پاس رہے جس سے اس نے ابھی شادی کی ہے، پھر اس کے بعد وہ باری مقرر کرے۔ اور اگر اس نے ثیبہ سے کیا ہے نکاح تو اس کے لیے 3 دن ہے، 3 دن کم سے کم اس کے پاس رہے، پھر اس کے بعد وہ باری مقرر کرے۔ اور باقی اس کے بعد باری جو مقرر کرنا ہے اس میں سب کے سب برابر ہیں۔ وَلِلْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ نِصْفُ الْحُرَّةِ، اور باندی، خالص باندی، مکاتبہ، ام ولد اور مدبرہ یہ حرہ کے نصف ہیں۔ یعنی اگر کسی نے نکاح کیا ایک آزاد عورت سے اور ایک باندی سے، یا پھر ایک آزاد عورت سے اور ایک مکاتبہ سے، یا ایسے ہی ام ولد یا مدبرہ سے نکاح کیا، تو اب ایسی صورت میں اگر
وہ آزاد عورت کے پاس 2 دن رہتا ہے تو جو باندی یا ام ولد یا مدبرہ ہے ان کے پاس 1 دن رہے، یہ اس کی نصف کے برابر ہے۔ ولا قسم فی السفر بل یسافر بمن شاء، اور سفر کرنے میں باری مقرر کرنا لازم نہیں ہے بلکہ جس کے ساتھ چاہے وہ سفر کرے، یعنی اگر اس کی 1 سے زائد بیویاں ہیں تو اب وہ اس کی مرضی ہے، جس کے ساتھ وہ سفر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور والقرۃ اولا، اور قرہ ڈال لینا یہ بہتر ہے، یعنی قرہ ڈال لے پھر قرہ میں جس کا نام آئے اس کے ساتھ سفر کر لے، یہ بہتر ہے اس کے بجائے کسی کے ساتھ ایسے ہی سفر کر لینے سے بہتر ہے کہ وہ قرہ ڈالے اور جس کا نام نکل آئے اس کے ساتھ وہ سفر کرے۔ وَإِن تَرَكَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا صَحَّ وَإِن رَجَعَتْ جَازَ، اور اگر اس نے اپنا حصہ اپنی ضرہ کے لیے چھوڑ دیا تو صحیح ہے، اور اگر اس نے رجوع کر لیا تو بھی جائز ہے۔ ضرہ کہتے ہیں سوتن کو۔ تو اگر کسی شخص نے مثال کے طور پہ 2 عورتوں سے نکاح کیا تو اب ان میں سے کوئی ایک عورت اگر یہ چاہے کہ اگر یہ کہہ دے شوہر سے کہ میں اپنا حصہ جو ہے دوسری بیوی کو تمہاری دے دیتی ہوں، تو اب اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، اور اب شوہر پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، کیونکہ پہلی عورت جو ہے وہ اس بات سے راضی ہے کہ وہ دوسرے کے پاس زیادہ وقت ہے۔ تو اگر کسی ایک بیوی نے دوسری بیوی کو اپنا حصہ دے دیا تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور اس کے بعد اپنا حصہ کسی دوسری بیوی کو دینے کے بعد پھر وہ اس سے رجوع کر لے تو رجوع کرنا بھی جائز ہے، یعنی وہ اپنے اس قول سے رجوع کر لے جو اس نے کہا تھا کہ میں اپنا حصہ اس کو دیتی ہوں، اس سے وہ رجوع کر لے اور واپس اپنا حصہ مانگے تو اب اس کے لیے یہ صحیح ہے، اور اب اس پر پھر سے شوہر پر یہ لازم ہوگا کہ برابری کا معاملہ کرے۔ کتاب الرضاع، رضاعت کا بیان۔ یہاں سے نکاح کا بیان یہاں تک مکمل ہو چکا، اب یہاں سے رضاعت یعنی دودھ پلانے کے جو احکام ہیں ان کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ کتاب النکاح کے فوراً بعد کتاب الرضاع کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ نکاح سے اغلب و اکثر بچے کا حصول مقصود ہوتا ہے، اور بچے کی ابتدائی زندگی میں رضاعت کا ہونا بہت ضروری ہے، بغیر رضاعت کے بچے کی ابتدائی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو رضاعت اور نکاح ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، اور نکاح کے بعد رضاعت کا مرحلہ آتا ہے، اسی وجہ سے رضاعت کے بھی چونکہ کچھ احکام ہیں اور اس کا بھی کچھ مسائل ہیں، تو ان مسائل اور احکام کو اس کتاب کے تحت ذکر کریں گے۔ یثبت بمسۃ فی حولین ونصف لا بعدہ امومۃ المرضعۃ للرضیع وابوۃ زوج مرضعۃ لبنها منہ لہ۔ 2.5 سال کے اندر ایک چسکی سے، 2.5 سال کے اندر نہ کہ اس کے بعد ایک چسکی سے دودھ پلانے والی کا دودھ پینے والے کی ماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور دودھ پلانے والی کے اس شوہر کا دودھ پینے والے کا باپ ہو جانا ثابت ہو جاتا ہے، اس شوہر کے لیے دودھ پینے والے کا باپ ہونا ثابت ہو جاتا ہے جس شوہر سے اس کو دودھ آیا ہو۔ یہ حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کا قول ہے، اور ان کا مذہب ہے کہ 2.5 سال تک یہ مدت رضاعت ہے۔ اگر 2.5 سال کے اندر کسی بھی بچے نے دودھ پی لیا کسی عورت کا تو وہ عورت جو ہے اس بچے کی ماں ہو جائے گی، اور جو دودھ اس نے پیا ہے وہ دودھ جس شوہر سے اس عورت کو اترا ہوگا وہ شوہر اس لڑکے کا باپ ہو جائے گا۔ تو یہاں اس سے مراد اور برابر ہے کہ وہ ایک چسکی پیے یا ایک چسکی سے زائد پیے،
مسا یمسو کہا جاتا ہے کہ شربتہ شربن رقیقن، مسستہ ای شربتہ شربن رقیقن، یعنی تھوڑی سی کوئی چیز پی لینے کو، بالکل ہلکی سی، اس کو مسا کے ذریعے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کو چسکی کہتے ہیں، یعنی ایک چسکی بھی اگر پی لے تو اس سے بھی حرمت متعلق ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ گھونٹ بھر کر پیے یا ایک چسکی سے زائد 5 چسکی پیے، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ایک چسکی بھی دودھ پی لیا تو حرمت وہاں پر متعلق ہو جائے گی ہم حناف کے نزدیک۔ تو اور یہاں پہ چسکی سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ منہ کے ذریعے سے ہی وہ پیے، بلکہ چسکی سے صرف اور صرف مقدار مراد ہے، اور اصل جو ہے وہ حلق میں یا پیٹ تک اس کا پہنچنا ہے، پیٹ تک اگر دودھ پہنچ گیا جوف تک کسی بھی ذریعے سے تو حرمت متعلق ہو جائے گی، اور اس سے آدمی اور چوپائے خارج ہیں، یعنی اگر مرد کو دودھ اتر آیا اور اس سے بچے نے پی لیا تو وہاں حرمت متعلق نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی اگر چوپائے وغیرہ کے پی لیے تو اس سے بھی حرمت متعلق نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس عورت کا اس بچے کی ماں ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے، جب کہ اس بچے نے 2.5 سال کے اندر اندر وہ دودھ پیا ہو، اور ایک چسکی یا ایک چسکی سے زائد کتنا ہی پیا ہو، اگر اس نے دودھ پیا تو حرمت متعلق ہو جائے گی، اور جو دودھ اس نے پیا ہے وہ دودھ اس عورت کو جس شوہر سے آیا ہوگا وہ شوہر اس لڑکے کا باپ ہو جائے گا، اس شوہر کا اس لڑکے کا باپ ہو جانا یہ ثابت ہو جائے گا اس شوہر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لبنھا منہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی عورت نے 1 سے زائد نکاح کیا، اور پہلے جس سے نکاح کیا تھا اس سے اس کو دودھ اترا تھا، اور ابھی جس سے اس نے کیا ہے اس سے دودھ نہیں اترا، تو اب جب وطی ہوتی ہے اور حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے بعد پھر دودھ اتر آتا ہے، تو جو دودھ اترا تھا وہ پہلے شوہر سے اترا تھا، اور ابھی جو شوہر ہے اس سے دودھ نہیں اترا، تو اب اگر کوئی بچہ اس عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس صورت میں جو پہلا والا شوہر تھا وہ اس لڑکے کا باپ ہوگا، اور ابھی جو شوہر ہے وہ اس کا باپ نہیں ہوگا، رضاعی باپ، ٹھیک ہے۔ اور جو لڑکا ہے اس کے لیے صرف اور صرف ربیب ہوگا، جیسے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا اور اس عورت کی پہلے سے ہی ایک بیٹی تھی جس سے اس نے نکاح کیا، پھر اس کے بعد اس عورت سے طلاق ہو گئی یا وہ انتقال کر گئی اور بیٹی اس کے ساتھ رہنے لگی، اور پھر اس نے کسی دوسرے عورت سے نکاح کر لیا، تو یہ جو بیٹی ہے اس مرد کی وہ اس عورت کی ربیبہ ہوگی اور اس کی بیٹی نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگا، یہ جو بچہ ہے جس نے دودھ پیا ہے وہ اس شوہر کے لیے صرف اور صرف اس کا ربیب ہوگا، اور یہاں اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، اگر وہ لڑکی ہے تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو 2.5 سال کا قول حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کا ہے، اور اس کو متن میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ ان کا قول یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، تو 2 سال کی مدت میں اگر کسی نے دودھ پلایا تو وہاں رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک 2.5 سال ہے، اور فتویٰ جو ہے وہ صاحبین علیہ الرحمہ کے قول پہ ہے۔ اس کے باوجود ماتن علیہ الرحمہ نے اپنے متن کے اندر حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کا قول ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ احتیاطاً ہمارے یہاں اگر کوئی 2.5 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو حرمت ہمارے یہاں حرمت کا حکم لگ جاتا ہے، یعنی وہاں پر بھی حرمت متعلق ہو جاتی ہے ہمارے یہاں بھی احتیاطاً، ٹھیک ہے، اگرچہ فتویٰ صاحبین علیہ الرحمہ کے قول پر ہے، وہاں ان کا قول اس میں معتبر ہے کہ جب بچے کو کس مدت تک دودھ پلا سکتے ہیں اس میں صاحبین علیہم الرحمہ کا قول معتبر ہے، ان کا اعتبار کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں پلا سکتے۔ تو
تو یہ صاحبین علیہم رحمہ کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاطاً اگر کوئی بچہ 2.5 سال تک کے اندر دودھ پی لے تو حرمت متعلق ہو جاتی ہے۔ ایل الرضیع یعنی منہ لہو میں جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی الرضیع کی طرف، جو عمومۃ المرضعۃ للرضیع میں رضیع ہے اس کی طرف ضمیر لوٹے گی، یعنی دودھ پینے والے کا باپ ہو جانا دودھ پلانے والی کے شوہر کے لیے یہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اب ثابت ہو گیا کہ جو دودھ پلانے والی ہے اس کا وہ شوہر جس سے اس کو دودھ اترا ہے وہ اس کا باپ ہو گیا۔ فالحولان ونصف قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی واما عند غیرہ فمدتہ حولان، اور رہا ان کے غیر کے نزدیک تو اس کی مدت 2 سال ہے، یعنی 2.5 سال کا قول تو امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کا ہے، اور امام اعظم علیہ رحمہ کے علاوہ جیسے حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ ہیں، ان کے نزدیک جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور ان کا قول دلائل کے اعتبار سے مضبوط ہے، اسی وجہ سے اس پر فتویٰ ہے۔ وعند الشافعی یثبت بخمس مصات، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 5 چسکیوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یعنی امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر 5 چسکی سے کم دودھ پیا ہے بچے نے، اگرچہ اس نے رضاعت کے اندر پیا ہو، مدت رضاعت کے اندر پیا ہو، تو حرمت متعلق نہیں ہوگی، یعنی جو پلانے والی ہے وہ اس کی ماں نہیں ہوگی اور جو اس کا شوہر ہے وہ اس کا باپ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی جو رشتے متعلق ہوتے ہیں رضاعت سے وہ یہاں پر متعلق نہیں ہوں گے اور حرمت یہاں ثابت نہیں ہوگی۔ اگر 5 چسکی سے کم اس نے پیا ہے تو کم سے کم 5 چسکی کا پینا یہ ضروری ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے۔ فَيَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مَا يَحْرُمُ فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ إِلَّا أُمُّ أُخْتِهِ وَأَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا أُمُّ أُخْتِهِ وَأَخِيهِ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ وَأَخِيهِ، تو رضاعت سے وہ سب حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں مگر اس کے بہن یا بھائی کی ماں، یعنی جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے نسب کی وجہ سے، ان لوگوں سے رضاعت کی وجہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، جیسے ماں بیٹے کا، بہن بھائی کا، ایسے ہی یہ رشتے نسب کے اندر رضاعت کے اندر بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، مگر کچھ رشتوں کی یہاں تخصیص ہے کہ وہ حرام نہیں ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر رشتے جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو اس سے حرام نہیں ہوتے ہیں۔ تو جن رشتوں کی تخصیص کی گئی ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جن کی تخصیص کی گئی ہے ان میں پہلا رشتہ ہے ام اختہ و اخیہ، یعنی بھائی یا بہن کی ماں۔ اب اس مسئلے کی 3 صورتیں نکل سکتی ہیں کہ بھائی اور بہن جو ہیں یہ رضاعی ہوں اور ان کی ماں جو ہو وہ نسبی ہو، اور دوسری صورت بھائی یا بہن نسبی ہوں اور ان کی جو ماں ہو وہ رضاعی ہو، تیسری صورت کہ بھائی اور بہن بھی رضاعی ہوں اور ان کی جو ماں ہو وہ بھی رضاعی ہوں، اس کو ابھی اور واضح کریں گے۔ تو یہ تینوں رشتے حرام نہیں ہوں گے لیکن نسب سے یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح فَإِنَّ أُمَّ الْأُخْتِ وَالْأَخِي مِنَ النَّسَبِ هِيَ الْأُمُّ أَوْ مَوْطُوءَةُ الْأَبِ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا حَرَامٌ وَلَا كَذَلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلثَّلَاثِ صُوَرٍ، کیونکہ بہن نسبی بہن یا بھائی کی ماں وہ یا تو ماں ہے یا پھر باپ کی موتوا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں، اور رضاعت سے ایسا نہیں ہے۔ یہ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اختلاف کس طرح سے ہے دونوں صورتوں کے اندر، یعنی نسبی بہن یا بھائی کی ماں یہ حرام ہے اور رضاعی بہن یا بھائی کی ماں رضاعت سے یہ حرام نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے ہے
تو اس کو بتا رہے ہیں کہ نسبی بہن یا نسبی بھائی کی جو ماں ہوگی وہ یا تو اپنی بھی ماں ہوگی یا باپ کی موتوا ہوگی. مثال کے طور پہ میری اگر کوئی بہن ہے تو جو اس کی ماں ہوگی وہ یا تو میری بھی ماں ہوگی، اور میری ماں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مجھ پر حرام ہے، اور یا تو پھر وہ میری ماں نہیں ہوگی، اور میری ماں نہیں ہے تو پھر وہ میرے باپ کی موتوا ہوگی، کیونکہ باپ کی موتوا ہوگی تبھی یہ جو لڑکی ہے وہ اس کی باپ کی بیٹی ہوگی، اور باپ کی جب بیٹی ہوگی تبھی وہ میری بہن ہوگی. اور اگر وہ اس کی جو ماں ہے وہ موتوا نہیں ہے تو وہ باپ کی بیٹی ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو جو اس کی ماں ہوگی اگر وہ میری ماں نہیں ہے تو باپ کی موتوا ہوگی، اور باپ نے جس سے وطی کر لی ہو وہ بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے وہ عورت، تو مجھ پر وہ حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر میری کوئی بہن ہے اور جو اس کی ماں ہے وہ اگر میری بھی ماں ہوئی تو ظاہر ہے مجھ پر حرام ہے، اور اگر وہ میری ماں نہیں ہے تو وہ میرے باپ کی موتوا ہوگی، اور باپ کی موتوا بھی حرام ہوتی ہے بیٹے پر، تو وہ بھی مجھ پر حرام ہوگی. تو نسب سے یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. وَلَا كَذَلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ، اور رضاعت سے ایسا نہیں ہے. وہ کس طرح سے؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ 3 صورتوں کو شامل ہے، تو جب 3 صورتیں تفصیلاً بیان کریں گے تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ رضاعت سے کس طرح سے یہ حرام نہیں ہے. پہلی صورت الام رضاعا للاخت والاخی نسبا. رضاعی ماں نسبی بھائی بہن کی رضاعی ماں، یعنی نسبی بھائی بہن ہیں تو ان میں سے کسی ایک نے کسی عورت کا دودھ پیا، تو اب جو وہ عورت ہے وہ جس نے دودھ پیا ہے اس کے لیے تو وہ ماں ہو گئی، لیکن جس نے دودھ نہیں پیا ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بھائی یا اس کی بہن کی رضاعی ماں ہے وہ، اور اس کی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اگر لڑکی نے دودھ پیا ہے، یعنی اگر بہن نے دودھ پیا ہے تو جو اس کی رضاعی ماں ہوگی بہن کی وہ اس پر لڑکے پر حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، لڑکا اس سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے اجنبیہ ہے. یہ نہ تو باپ کی لڑکے کے باپ کی موتوا ہے اور نہ ہی لڑکے کی ماں ہے. لڑکے کی ماں نہیں ہے بلکہ وہ لڑکی کی ماں ہے، اور جس نے اس کا دودھ پیا ہے اس کی ماں ہے. اور باپ کی موتوا نہیں ہے کیونکہ اس کا باپ تو صرف اور صرف وہ ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نسبی باپ. اور رضاعی جو اس کا شوہر ہے اس کی بہن کے رضاعی ماں کا جو شوہر ہے اس سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. ہاں، اس کی بہن کا رشتہ ہے کہ اس کی بہن کے لیے وہ اس کا باپ ہوا رضاعی باپ، لیکن اس بھائی کے لیے وہ رضاعی باپ نہیں ہے. تو وہ جو دودھ پلانے والی ہے وہ نہ تو اس کے باپ کی موتوا ہے اور نہ ہی اس کی ماں ہے، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کا اس سے نکاح کرنا جائز ہے. ایسے ہی اگر بھائی نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بہن کے لیے اس عورت کا جو شوہر ہے وہ حلال ہوگا. یعنی نسبی بھائی بہن ہیں دونوں کے ماں باپ یا ماں ایک ہی ہے یا باپ ایک ہی ہے، تو ان میں سے جو لڑکا ہے اس نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کی بہن جو نسبی بہن ہے اس پر جس کا دودھ اس لڑکے نے پیا ہے اس کا شوہر حرام نہیں ہوگا، کیونکہ لڑکی کے لیے نہ تو وہ اس کی ماں کا شوہر ہے اور نہ ہی اس سے پہلے وہ اس کی ماں کا شوہر رہ چکا، یعنی نہ تو اس کی موتوا ہے اور اس کی ماں جو ہے نہ تو اس کی موتوا ہے اور نہ ہی وہ شوہر ہے اس کی ماں کا. تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس عورت کے لیے اس لڑکی کے لیے وہ شوہر اجنبی ہے، لہٰذا ان دونوں کا نکاح کرنا یہ حرام نہیں ہے. تو یہ پہلی صورت ہو گئی کہ بھائی بہن نسبی ہوں اور ماں جو ہو وہ رضاعی ہو. 2 بھائی بہن ہیں جو نسبی اعتبار سے بھائی بہن ہیں، ان میں سے کسی ایک نے کسی عورت کا دودھ پیا تو دوسرے پر وہ حرام نہیں ہوگی. اور اگر لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس کا شوہر جس کا دودھ پیا ہے اس کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوگا، اس پر جس نے دودھ نہیں پیا. والام نسبا للاخت او الاخی رضاعا، اور
नसबी माँ रदाई भाई या बहन की, यानी रदाई भाई या बहन की नसबी माँ। तो ये दूसरी सूरत है कि भाई और बहन होना इनका रदात के तरीके पर हो और इनकी माँ से इनका रिश्ता जो हो वो नसब के तरीके से हो। यानी मिसाल के तौर पे एक लड़के और एक लड़की ने किसी एक ही औरत का दूध पिया, तो अब जिस औरत का इन दोनों ने दूध पिया है वो इनकी रदाई माँ हो गई और उसका शौहर इन दोनों का रदाई बाप हो गया, और ये दोनों उनके रदाई बेटे और बेटियाँ हो गए। ठीक है, बेटे और बेटी हो गए, और ये दोनों आपस में रदाई भाई और बहन हो गए। तो अब इन दोनों में से हर एक की जो नसबी माँ है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे, यानी इन दोनों की जो असली नसबी माँ बाप अलग अलग थे। ठीक है, तो इन दोनों में से हर एक की जो नसबी माँ है वो उस लड़के पर हराम नहीं होगी और बाप जो है वो उस लड़की पर हराम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक लड़का है जिसका नाम जैद और एक लड़की जिसका नाम हिंदा है और एक औरत है जिसका नाम ज़ैनब है। तो अब हिंदा और जैद इन दोनों ने ज़ैनब का दूध पिया, तो ये दोनों हिंदा और जैद आपस में रदाई भाई बहन हो गए। अब जो हिंदा की असली माँ है और जैद और हिंदा इन दोनों की जो असली माँ है, नसबी माँ, वो दोनों अलग अलग हैं और बाप भी दोनों के अलग अलग हैं। तो अब जो ज़ैनब की माँ होगी वो जैद पर हराम नहीं है, हिंदा की माँ ये जैद पर हराम नहीं है, और जो जैद है उसका जो बाप है वो हिंदा पर हराम नहीं है। क्योंकि लड़के की तरफ से अगर देखें जैद की तरफ से, तो जो हिंदा की माँ है वो ना तो जैद के बाप की मौतुआ है, ठीक है, और ना ही वो इसकी असली माँ है, क्योंकि इसकी असली माँ कोई और है और रदाई माँ ये है ज़ैनब। ठीक है, तो ये दोनों इस पर हराम है, जो नसबी माँ है वो हराम है और जो रदाई माँ है ये हराम है, लेकिन वो जो उसकी बहन की माँ है नसबी माँ वो हराम नहीं है क्योंकि वो इसके लिए अजनबिया है। ऐसे ही अगर लड़की की तरफ से देखें तो हिंदा के ऊपर जैद का जो बाप है वो हराम नहीं है, क्योंकि ना तो वो हिंदा के लिए बाप है और ना ही उसकी माँ उसकी मौतुआ है, उसके बाप की मौतुआ भी नहीं है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के लिए जायज़ हैं। वल उम्मु रदाअन लिल उख्ती अविल अखी रदाअन, ये दूसरी सूरत थी। अब तीसरी सूरत के रदाई भाई और बहन की रदाई माँ, यानी एक लड़के और लड़की ने किसी औरत का दूध पिया तो वो आपस में एक दूसरे के रदाई भाई और बहन हो गए। फिर अब उनमें से किसी एक ने किसी दूसरी औरत का भी दूध पी लिया तो अब दूसरी औरत इसकी माँ हो गई, और इससे पहले जिसका पिया था वो भी इसकी माँ हो गई थी। तो अब जो उसकी माँ हुई ये उस पहले वाले जिस लड़के के साथ इसने दूध पिया था उसके लिए हराम नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक जैद और हिंदा है, ठीक है, और एक ज़ैनब है। तो जैद और हिंदा ने ज़ैनब का दूध पिया तो ज़ैनब ये इन दोनों की माँ हो गई, और ज़ैनब का कोई शौहर है तो वो इन दोनों का बाप हो गया, और ये जैद और हिंदा दोनों आपस में रदाई भाई और बहन हो गए। ठीक है, अब जो हिंदा है उसने किसी और औरत का दूध पी लिया, जिस औरत का दूध जैद ने नहीं पिया है और ना ही वो उसकी नसबी माँ है। ठीक है, तो जिस औरत का दूध हिंदा ने पिया है वो औरत जैद के लिए हलाल है, क्योंकि वो औरत ना तो जैद की रदाई माँ है, ठीक है, और ना ही उसकी नसबी माँ है और ना ही उसके बाप की मौतुआ है। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो औरत जैद के लिए हलाल है। ऐसे ही जैद और हिंदा ने किसी औरत का दूध पिया और ये दोनों भाई बहन हो गए। फिर उसके बाद जैद ने किसी और औरत का भी दूध पिया तो उस औरत का जो शौहर है वो हिंदा पर हराम नहीं होगा, क्योंकि हिंदा ने ना तो उसकी बीवी का दूध पिया है जिसकी वजह से वो उसका बाप हो जाए, रदाई बाप, और ना तो वो उसका नसबी बाप है और ना ही उसकी माँ जो है हिंदा की वो उसकी मौतुआ है। तो
اس سے کوئی رشتہ متعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے حرمت یہاں پر متعلق ہو، لہٰذا یہ صورت یہ 3 صورتیں ہیں جن 3 صورتوں میں حرمت متعلق نہیں ہوتی ہے رضاعت سے. لیکن یہی صورتیں اگر نسب سے پائی جاتی ہیں، یہی صورت اگر نسب سے بنتی ہے تو نسب میں رضاعت چونکہ وہاں نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہاں ایک ہی صورت بنتی ہے کہ جو بہن ہے اس کی جو ماں ہے وہ حرام ہوتی ہے بھائی پر، کیونکہ وہ یا تو باپ کی موتوا ہوگی یا تو اس لڑکے کی بھی، بھائی کی بھی ماں ہوگی، اور دونوں کے دونوں حرام ہیں، لہٰذا وہ حرام ہوگی. فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ إن أريد بالأم الأم رضاعا وبالأخت الأخت رضاعا لا يشمل ما إذا كانت أحدهما فقط بطريق الرضاع. رضاع اور رضاع دونوں ہیں. پھر اگر یہ کہا جائے، یہ اعتراض کیا جائے کہ ماتن کا قول الا ام اختہ، ماتن نے جو کہا کہ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ الا ام اختہ وَأَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، اس کے اندر جو ماتن نے الا ام اختہ کہا کہ مگر بہن کی ماں، یعنی بہن کی ماں یہ حرام نہیں ہوگی. اگر ام سے ام رضاعی مراد لیتے ہیں، ان ارید بالام الام رضاعا، اگر ماں سے رضاعی ماں مراد لیتے ہیں یہاں پر الا ام اختہ کے اندر ماں سے اگر رضاعی ماں مراد لیتے ہیں، وبالاخت الاخت رضاعا، اور اخت سے اخت رضاعی مراد لیتے ہیں، لا یشمل ما اذا كانت احدهما فقط بطریق الرضاع، تو یہ اس صورت کو شامل نہیں ہوگا جب صرف اور صرف ان میں سے کوئی ایک ہی رضاعت کے طریقے سے ہو. اعتراض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ماتن نے مطلقاً یہ کہا ہے کہ الا ام اختہ واخیہ من الرضاع، یہاں یہ نہیں بیان کیا کہ ماں ہونا یہ رضاعت کی وجہ سے ہوگا، یا پھر بھائی بہن ہونا یہ رضاعت کی وجہ سے ہوگا، یا پھر ماں ہونا یہ نسب کی وجہ سے ہوگا، یا پھر بھائی اور بہن ہونا یہ رضاعت کی وجہ سے ہوگا. یہ سب انہوں نے کچھ بیان نہیں کیا، مطلقاً کہا ہے کہ ام اختہ واخیہ من الرضاع. تو اب اس کی اگر ہم ام سے ام رضاعی مراد لیتے ہیں، یعنی بھائی اور بہن کی جو ماں ہے اس سے جو ان کا رشتہ ہوگا وہ رضاعت کے اعتبار سے ہوگا، اور اخت سے اخت رضاعی مراد لیتے ہیں، یعنی بھائی اور بہن کا آپس میں جو رشتہ ہوگا یہ بھی رضاعت کا ہوگا. تو پھر اس میں جو انہوں نے 3 صورتیں نکالی ہیں، ان 3 صورتوں میں سے 2 صورتیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اگر ہم یہاں پہ جو انہوں نے مطلق رکھا ہے ماتن نے کہ بھائی اور بہن کی جو ماں ہوگی، تو بھائی اور بہن ہونا ان کا یہ بھی رضاعی ہوگا اور ماں ہونا یہ بھی رضاعی ہوگا، یا تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہوگا، یہ اگر ہم ایک صورت مراد لیتے ہیں تو اس سے 2 صورتیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم 2 صورتیں کون سی نکلیں گی؟ 2 صورتیں وہ نکلیں گی جب ان میں سے صرف ایک جو ہو وہ رضاعی ہو اور دوسرا نسبی ہو، کیونکہ ہم نے یہاں نسبی کوئی مراد نہیں لیا بلکہ ہم نے یہاں پہ رضاعی مراد لیا ہے دونوں کو. تو جب دونوں کو رضاعی مراد لیا ہے تو جب دونوں رضاعی ہیں اسی صورت کو صرف اور صرف شامل ہوگا. اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو بھائی اور بہن ہیں یہ بھی رضاعی ہوں، رضاعت کی وجہ سے یہ دونوں بھائی بہن بنے ہوں، اور جو ان کی ماں ہے وہ بھی ماں ان کی بنی ہو رضاعت کی وجہ سے. تو ایک ہی صورت بس بنتی ہے، ایک ہی صورت کو یہ حکم شامل ہوگا کہ یہاں پہ حرمت متعلق نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماتن نے جو مطلق رکھا ہے الا ام اختہ واخیہ من الا ام اختہ واخیہ، تو اس میں انہوں نے مطلق رکھا اور یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ رضاعت کا ہے یا پھر نسب کا ہے. تو یا تو یہاں ہم دونوں سے رضاعی مراد لیں گے، دونوں سے رضاعت والا رشتہ مراد لیں گے، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک سے رضاعت والا رشتہ مراد لیں گے، اور اس کی پھر 2 صورتیں بنیں گی کہ بھائی اور بہن کا جو رشتہ ہوگا وہ رضاعت کا مراد لیں گے اور ماں کا نسب کا، اور یا پھر ماں کا رضاعت کا اور بھائی اور بہن کا نسب کا. تو اگر ہم یہ ان میں سے کوئی ایک صورت مراد لیتے ہیں، مطلب یہ کہ یا تو ہم دونوں میں رضاعت متعلق مانیں کہ دونوں سے مراد جو ہے وہ رضاعت کا رشتہ مراد ہے، یا پھر پہلے والے سے رضاعت کا رشتہ مراد ہے اور دوسرے والے سے
नसब का रिश्ता मुराद है, या फिर तीसरी सूरत के दूसरे वाले से रदात का रिश्ता मुराद है और पहले वाले से नसब का रिश्ता मुराद है, तो ऐसी सूरत में अगर हम इनमें से कोई एक मुराद लेते हैं, और ज़ाहिर है हम इनमें से कोई एक ही मुराद ले सकते हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई एक हम अगर मुराद लेते हैं तो दो सूरतें निकल जाएंगी। वो किस तरह से? पहली सूरत ये देखें कि अगर हम रदात दोनों से मुराद लेते हैं, यानी अब माँ होना भी रदात हो, रदात के एतबार से हो, और भाई और बहन होना भी रदात के एतबार से हो, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत को शामिल होगी जब भाई और बहन ये रदाई हो और इनकी जो माँ है वो भी रदाई हो, तो ये सूरत इसको सिर्फ़ और सिर्फ शामिल होगी। यानी जो आखिरी सूरत इन्होंने बयान की है वल उम्म रदान लिल उख्ती वल अखी रदान, सिर्फ़ इस सूरत को शामिल होगा ये कौल, और उस वक्त पता ये चलेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में हुर्मत मुताल्लिक़ नहीं होती, और बाकी इससे पहले की जो दो सूरतें हैं उनमें हुर्मत मुताल्लिक़ होती है, ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये होगा कि सारे रिश्ते जो नसब से हराम होते हैं वो रदात से भी हराम हो जाते हैं, मगर रदाई भाई बहन की रदाई माँ ये हराम नहीं होती। ठीक, और अगर हम इनमें से पहले वाले को नसब से मुराद ले, पहले वाले का रिश्ता नसब वाला समझें और दूसरे वाले का रिश्ता ये रदात वाला समझें, तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ वल उम्मु नसबन लिल उख्ती अविल अखी रदान, इस वाली सूरत को शामिल होगा हुक्म, और बाकी पहली और तीसरी सूरत निकल जाएंगी इससे। ठीक है, और पहली और तीसरी सूरत में हुर्मत मुताल्लिक़ नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले वाले से नसब मुराद लिया है और दूसरे वाले से रदात मुराद ली है। और अगर हम इसके बरक्स मुराद लेते हैं, यानी दूसरे वाले से हम रदात वाला रिश्ता मुराद लेते हैं और पहले वाले से नसब वाला रिश्ता मुराद लेते हैं, नहीं, पहले वाले से हम रदात वाला रिश्ता मुराद लेते हैं और दूसरे वाले से नसब वाला रिश्ता मुराद लेते हैं, तो अब ऐसी सूरत में जो दूसरी और तीसरी सूरत है ये निकल जाएंगी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ पहली वाली सूरत को शामिल होगा, और हुर्मत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हुर्मत का ना होना है ये सिर्फ़ और सिर्फ पहली वाली सूरत में शामिल होगा, और बाकी जो आखिर की दो सूरतें हैं इसमें ये मालूम होगा कि इसमें भी हुर्मत मुताल्लिक़ होगी, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि तीनों सूरतों में से किसी भी सूरत में हुर्मत मुताल्लिक़ नहीं होती है। तो ये एतराज़ है कि हम यहाँ क्या मुराद लें, कि माँ होना जो है ये नसबी मुराद लें, या फिर भाई और बहन होना ये नसबी मुराद लें, या फिर दोनों का नसबी मुराद, दोनों का रदाई मुराद लें। नसबी तो नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि ये रदात का बयान चल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या मुराद लें? अगर हम इनमें से कोई एक सूरत मुराद लेते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सूरत में हुर्मत मुताल्लिक़ होती है, दो सूरतों में नहीं होती है। तो ये एक एतराज़ है। वही कह रहे हैं कि फिर अगर ये एतराज़ किया जाए कि इल्ला उम्मा उख्ती ही, अगर से उम्मे रदाई मुराद ली जाए और उख्त से उख्त रदाई मुराद ली जाए, तो ये उस सूरत को शामिल नहीं है जब उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक रदात से हो, यानी या तो सिर्फ़ और सिर्फ जो माँ है वो रदाई माँ है, या सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो बहन है वो रदाई है, यानी भाई बहन होना ये रदात की वजह से है, या फिर उसकी माँ से जो इसका रिश्ता है ये रदात की वजह से। इन दोनों सूरतों में ये हुक्म शामिल नहीं होगा, और ये इन दोनों सूरतों में भी हुर्मत मुताल्लिक़ हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, हुर्मत इन दोनों सूरतों में भी मुताल्लिक़ नहीं होगी। व नुरीद बिल उम्मे अल उम्मु नसबन व बिल उख्ती अल उख्तु रदाअन, और अगर हम से उम्मे नसबी मुराद लें और उख्त से उख्त रदाई मुराद लें, यानी ये कहें कि माँ से जो रिश्ता है भाई और बहन का वो नसब के एतबार से है, और जो भाई और बहन का आपस में रिश्ता है वो रदात की वजह से है। ठीक है, और बिलअक्स, या फिर इसके बरअक्स मुराद लेते हैं, तो आखिर की दो सूरतों को ये शामिल नहीं है। यानी माँ को नसबी और भाई और बहन को रदाई मुराद लेने की सूरत में हुर्मत जो है वो पहली और तीसरी सूरत में मुताल्लिक़ हो जाएगी, और इसके बरक्स अगर मुराद लेते हैं तो हुर्मत जो है वो दूसरी और तीसरी सूरत में मुताल्लिक़ हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि किसी भी सूरत में हुर्मत मुताल्लिक़ नहीं होती है। तो फिर यह किस तरह से दुरुस्त है? तो उसी के बारे में वजाहत करें कि कुलना अलमुरादु मा इज़ा कानत इहदाहुमा फ़क़त बितरीक़ि रदाई आम्मु मिन अन यकूना इहदाहुमा फ़क़त औ कुल्लुम मिनहुमा। तो हम कहेंगे कि मुराद इससे ये है कि जब उनमें से महज एक रदात से हो
عام ہے اس سے کہ ان میں سے صرف ایک ہی ہو یا پھر دونوں کے دونوں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں صرف یہ چیز مراد لی گئی ہے کہ ان میں سے ایک سے اس کا رشتہ رضاعت کی وجہ سے ہو، اب دونوں سے ہے یا صرف ایک ہی سے ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے مراد یہ لیا ہے کہ یہاں پہ رضاعت کا رشتہ ہونا چاہیے، نسب کا تو نسب کا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، رضاعت کا رشتہ یہاں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تینوں صورتوں کو شامل ہو جائے گی، کیونکہ تینوں صورتوں میں رضاعت کا رشتہ موجود ہے، اور ہاں 2 صورتوں میں نسب کا بھی رشتہ موجود ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صرف اور صرف یہاں رضاعت کا انہوں نے اعتبار کیا ہے، اور رضاعت اگر ایک طرف سے ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں حرمت وہاں پر متعلق نہیں ہوگی اگر ان میں سے ایک سے جو رشتہ ہے وہ بھائی اور بہن کا ہے اور دوسرے سے اس کا جو رشتہ ہے وہ ماں اور باپ والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ماں اور بیٹے والا اور باپ اور بیٹی والا، تو ایسی صورت میں حرمت متعلق نہیں ہوگی تینوں سے، اور یہ پھر تینوں صورتوں کو شامل ہو جائے گی۔ وہ اس طریقے سے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہاں رضاعت مراد لینا ایک طرف سے رضاعت مراد لینا یہ ہے، اور عام ہے اس سے کہ دونوں طرف سے رضاعت ہو یا نہ ہو، تو دیکھیں پہلی والی صورت میں جو بھائی اور بہن یہ اگرچہ نسبی ہے لیکن ان کی جو ماں ہے وہ رضاعی ہے، تو یہاں رضاعت موجود ہے، اور اگرچہ ایک طرف سے ہے اور ایک طرف سے انہوں نے مراد لیا ہے کہ ایک طرف سے موجود ہو، دونوں طرف سے ہو یا نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایک طرف سے یہاں پر موجود ہے لہٰذا یہاں حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری والی صورت میں کہ جو آپس میں بھائی اور بہن ہیں ان کا جو رشتہ ہے وہ رضاعت کا ہے اور جو ماں ہے وہ نسب سے ہے، تو یہاں بھائی اور بہن کا رضاعت سے ہونا موجود ہے لہٰذا اس صورت کو بھی حکم شامل ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف سے رضاعت کو مراد لیا گیا ہے، دونوں طرف سے ہو یا نہ ہو۔ اور تیسری صورت میں کہ دونوں کے دونوں سے رضاعت کا رشتہ ہے تو اس کو بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں طرف سے ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں بھی حکم شامل ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف سے ہونے کو انہوں نے مراد لیا ہے، اور ایک طرف سے ہونا یہ اس سے عام ہو کہ دونوں طرف سے ہو جائے تو بھی، اور یا پھر دونوں طرف سے نہ ہو صرف ایک طرف سے ہو تو بھی وہاں حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ یعنی ان کا کہنا جو کہ ایک طرف سے رضاعت ہو یہ انہوں نے مراد لیا ہے، لیکن ایک طرف سے رضاعت کا ہونا انہوں نے خاص نہیں کیا ہے کہ خاص ایک ہی طرف سے ہو دونوں طرف سے نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طرف سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ دونوں طرف سے نسب کا رشتہ ہو۔ تو یہاں چونکہ تیسری والی صورت ہے دونوں طرف سے نسب نہیں ہے اور اگرچہ دونوں طرف سے رضاعت ہے تو پھر بھی ایک طرف سے ہے، اس وجہ سے حکم اس کو بھی شامل ہو جائے گا، یہ اعتراض ہے، اور پھر اس اعتراض کا جواب